زندگی ویسی نہیں ہوتی اکثر جیسی ہم سوچتے ہیں. کبھی کبھی ایک مصیبت، ایک دھکا یا کسی ماں کی رات بھر کی روتی ہوئی دعا انسان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے. یہ کہانی ہے احمد کی، ایک ایسا نوجوان جو کسی وقت ماں باپ کا فرمانبردار، اسکول کا حسن تعلیم کا نمایاں طالب علم اور مسجد کا ریگولر نمازی تھا. قرآن پڑھنے کا شوق تھا، تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، ہر افطاری ماں کے ساتھ بیٹھتا، ہر عید پر گھر والوں کے ساتھ مسجد جاتا. لیکن وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور ہر وقت انسان خود کو سنبھال نہیں پاتا. کالج کا دور آیا اور نئے دوست، نئے رجحانات اس کی زندگی میں داخل ہو گئی. ایسے دوستوں کے ساتھ ملا جو زندگی کو صرف مزہ لینے کا ذریعہ سمجھتے تھے. شروعات میں صرف تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزارتا، پھر دھیرے دھیرے مسجد سے فاصلہ بڑھتا گیا. نمازیں قضا ہونے لگیں، ماں کے کہنے پر بھی غصہ آتا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ماں کی بات سننا بھی اسے برداشت نہیں ہوتا تھا. ماں کے آنسو، ماں کی دعائیں اس کے لیے صرف اور صرف دخل اندازی، انٹرفیرنس بن چکی تھی. حرام کمائی، اثر و رسوخ والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور نفرت بھری زندگی. احمد نے اپنی اصل پہچان خود چھوڑ دی تھی. ماں ہر رات تہجد میں اٹھتی، رکوع میں گر کر دعا کرتی، یا اللہ میرا احمد گمراہ ہو گیا ہے، اسے واپس راہ راست دکھا دے، اسے تو معاف کر دے، اسے سنبھال لے. لیکن احمد کے لیے یہ سب صرف اور صرف ایک ڈرامہ تھا. اسے لگتا تھا دنیا میں سب کچھ پیسے اور پاور سے ہوتا ہے، دین اور آخرت صرف کتابوں کی باتیں ہیں. پھر ایک رات آئی کہ سب کچھ بدل گیا. وہ رات بھی احمد نے کلب میں گزاری. نشہ، شور، آوارگی. صبح کے قریب جب وہ اپنی گاڑی میں نکل کر گھر جا رہا تھا، اسے نیند سی آنے لگی. ایک موڑ پر اس کی گاڑی تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی. ایک بھیانک دھماکہ، پھر اندھیرا ہی اندھیرا. جب آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل میں تھا، ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں میں پلسٹر، سر پر زخم اور آنکھوں میں ہر طرف صرف سفیدی. اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی تھی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. کمرے میں ایک سکون تھا، لیکن احمد کے اندر کا حال طوفان تھا. اس کی ماں سورہ زمر کی آیت پڑھ رہی تھی، کہہ دو اے میرے وہ بندوں جن سے خطا ہو گئی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے. اس وقت احمد کی آنکھوں سے آنسو جھلک گئے. پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کتنی کھوکھلی ہو گئی تھی. اس نے ماں کی طرف دیکھا. ماں کی آنکھوں میں تھکن تھی، لیکن سکون بھی، جیسے ایک انتظار پورا ہو رہا ہو. احمد نے کمزور آواز میں کہا، ماں کیا اب بھی اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ماں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا بیٹا، بندہ لوٹ آئے تو وہ باہوں میں لے لیتا ہے. ہاسپٹل میں 3 مہینے گزارے. ہر دن احمد نے اندر ہی اندر اپنی زندگی کا محاسبہ کیا. ہر گناہ یاد کرتا، رو کر معافی مانگتا، روز قرآن پڑھتا، ماں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتا. ہر وقت اس کا دل اللہ کی طرف جھکا جا رہا تھا. ڈسچارج کے بعد سب سے پہلے کام جو کیا وہ تھا پرانی دوستیاں توڑنا. فون سے ہر وہ کانٹیکٹ ڈیلیٹ کیا جو اسے گمراہی میں لے گیا. اپنا کام چھوڑ دیا، حرام کمائی کا پیسہ چھوڑ کر چھوٹی سی حلال نوکری اختیار کی. مسجد میں جانے لگا، قرآن کے درس میں شامل ہوتا، دین سمجھنے لگا. ایک وقت پھر وہ بھی آیا کہ اسے محسوس ہوا اصلی سکون تو اللہ کے ساتھ ہے. اب ہر روز اس کا شیڈیول تہجد سے شروع ہوتا. صبح ماں کے ہاتھ کا ناشتہ، روز کی نماز اور رات میں ذکر. گھر میں برکت آئی، ماں کے چہرے پر نور نظر آنے لگا. لوگ حیران ہوتے، کہتے یہ وہی احمد ہے جو کبھی حرام میں ڈوبا ہوا تھا. احمد بس مسکراتا اور کہتا کہ جس وقت اللہ نے پکڑ لیا اس وقت سب کچھ پلٹ گیا. ایک جمعے کا دن تھا. احمد نے وضو کیا، ماں کے ہاتھ چومے اور مسجد کی طرف چل پڑا. مسجد کے اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر روشنی تھی. دلوں میں ایک سکون سا محسوس ہوتا تھا جب لوگ اسے دیکھتے.
اذان کے بعد جب وہ سجدے میں گیا تو پھر اٹھ نہ سکا۔ لوگ دوڑ کر اس کے پاس آئے۔ اس کا چہرہ ٹھنڈا تھا، ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے صرف ایک لفظ کہا، یا اللہ، شکر ہے تو نے آخر میری توبہ قبول کر لی۔ اور اس کی روح رخصت ہو گئی۔ اس کی ماں نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو رو پڑی، لیکن ان آنکھوں میں غم نہیں، سکون تھا۔ میرا بیٹا لوٹ آیا تھا اور اللہ نے اسے اپنی رحمت میں لے لیا۔ آج اس کی قبر مسجد کے پاس ہے۔ ہر نماز کے بعد لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی کہانی بتاتے ہیں۔ اس کی زندگی سب کے لیے سبق آموز بن گئی ہے۔ اگر آپ بھی گمراہ ہیں، اگر آپ کبھی کبھی احمد کی طرح اللہ سے دور ہو گئے ہیں، تو یاد رکھیے توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ اختیار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی جلد از جلد معافی مانگ لیتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی معافی مانگنے میں دیر نہیں کرتے۔ وقت کم ہے، لوٹ آئیے جب تک موت نہ آ جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر کے آل کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور احباب دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ان کی اصلاح کا ذریعہ بن سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔